تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ میں سب سے پہلے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا پروگرام کس لیول کا ہے۔ انعام صاحب کا حکم تھا اور پہلے بھی انعام جہاں رہا ہے یہ اپنے انعامات سے نوجوان نسل کو نوازتا رہا، اور یہ خوش قسمتی ہے اس مضافاتی علاقے کی، منامہ کی، پنجاب پریمیئر اسکول کی، اس کی مینجمنٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ پروفیسر انعام صاحب کی صورت میں اس انسٹیٹیوٹ کا ان کو ہیڈ بنایا۔ میں یہ گمان کرتا ہوں اور میری یہ توقع ہے، جس کا آج کچھ رنگ بھی نظر آیا، کہ بچوں کی گرومنگ، تربیت اور اس کے لیے یہ ادارہ آنے والے کچھ مہینوں میں اس علاقے کا سب سے مثالی ادارہ بنے گا، اور اس میں لیڈنگ رول انعام صاحب کا ہوگا۔ اور میں یہاں پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ایک بڑے کالج میں گورنمنٹ شالیمار کالج باغبان پورہ میں اردو ادبیات کا ہی استاد ہوں۔ میں بطور استاد بھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے بچوں میں جاتی جا رہی ہیں، یہ ایکٹیویٹیز ختم ہو رہی ہیں، اور پرابلم اس کی کیا ہے کہ ہم ایک رپورٹ طرح کی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں رپورٹ نہیں چاہیے، ہمیں بولتے ہوئے انسان چاہیے جن کا دل بھی دھڑکے، جن میں انسانیت بھی نظر آئے، جن میں درد دل بھی نظر آئے، اور جن میں انسانی قدروں اور رشتوں کی اہمیت بھی نظر آئے۔ یہ ادارے اس کے لیے بیسک رول پلے کرتے ہیں، اور اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلا شبہ پنجاب پریمیئر اسکول کی انتظامیہ نے اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو وہ انسان کر سکتا ہے۔ سچ ہے کہ بڑے بڑے ادارے بھی اتنا بڑا ایونٹ نہیں کر سکتے۔ بشیر صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے اور علی مرزا میرے ساتھ تھے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں کر کے، میں بہت مختصر وقت آپ سے لوں گا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن میں اختتام سے پہلے اپنی بات 2-3 باتیں میں ٹیچر سے مخاطب ہوں گا۔ یہاں پر جو اساتذہ بیٹھی ہیں، میرے بچے اسکول جاتے ہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں، بچہ اپنے پیرنٹس کی بات نہیں سنتا، بچہ پیرنٹس سے انسپائر نہیں ہوتا، بہت کم اثر پیرنٹس کا ہوتا ہے بچے پر، 99% اثر بچہ اپنی ٹیچر کا لے رہا ہوتا ہے۔ بچہ آ کے بتاتا ہے، چھوٹا سا بچہ اپنی دوسری زبان میں کہتا ہے، بابا میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بھائی کیوں؟ کہتا ہے میری ٹیچر نے آج کلاس میں کہا تھا۔ یعنی کہ یہ ٹیچرز اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، اور ٹیچرز، مینجمنٹ بھی ٹیچرز پر بڑی شفقت کریں۔ ان کی بڑی، میں کھلے دل سے بات کر رہا ہوں، سیلریز کے حوالے سے فراخی کا مظاہرہ کیجئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی جتنی سیرت ہے، آقا علیہ السلام معراج پر گئے، خدا سے ہم کلام ہوئے، جنگیں لڑی، فاتح مکہ تھے، مدینے کے تاجدار تھے، سب نسبتیں اور حیثیتیں مبارک منور ہیں۔ حضور نے صرف ایک بات پر فخر کیا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ معلم، یہ استاد ہونا، آقا علیہ السلام نے اپنا اس پر فخر بتایا، اور حضور اصحاب صفہ کو لے کے مسجد نبوی میں بچوں کی تربیت فرماتے تھے، کبھی کسی بچے کا منہ نہیں پھٹکارا۔ اساتذہ کیا کریں؟ استاد بچے کی نفسیات کو سمجھیے۔ ہم لوگ بچے کو سیریس نہیں لے رہے، ہماری اپنی گھر کی الجھنیں، معاشی الجھنیں، فیملیز کی الجھنیں، ساس کا جھگڑا، باپ کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے اتنے ہیں گھروں میں۔ ہماری بچیاں اپنے فیوچر کی پلاننگ، شادیاں ہیں، معاملات ہیں، بچے الجھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ ہم میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ یہ بچے ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ استاد بچوں کو بچہ سمجھے، اس کی غلطی کو نظر انداز کرے۔ بچہ غلط کرے گا، بچہ غلطی کرے گا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہوگا۔ میں کالج کے کوریڈور سے گزر رہا تھا، تو آپ یقین کیجئے ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، یہ پچھلے 1 مہینے کی بات ہے، اور میں نہ گزر رہا تھا تو اس کا کوئی پریکٹیکل ہو رہا تھا 2nd ایئر کا۔
میں گزرا تو میں ممتحن کے پاس رک گیا. میں نے کہا سر یہ عتیق ہے, ہی از مائی اسٹوڈنٹ, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بہت سارے نمبر دینے. اس نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ پروفیسر مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے کہا سر اس کو میں نے نا 3 دفعہ شوکت خانم ہاسپٹل بھیجا تھا, یہ بلڈ دے کے آیا تھا, میرے ایک دوست کے بیٹے کو چاہیے تھا, بڑا سوئر بون کینسر تھا, تو یہ آپ پلیز اس کو نمبر دیجیے گا. میں یہ کہہ کے بیٹھا رہا. جب اس کا پریکٹیکل ہوا میں اٹھا تو وہ بچہ پارکنگ میں کھڑا تھا. عزیزہ نے محترم اساتذہ اس بات کو سنے گا, وہ پارکنگ میں کھڑا تھا تو نیچے نگاہیں تھی. مجھے کہنے لگا سر میرے پاس شکریہ کا لفظ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا بھائی عتیق خیر ہے؟ کہنے لگا سر آپ نے 6 دفعہ مجھے کہا تھا, میں 6 دفعہ ہی نہیں گیا تھا. آپ نے تو اتنا بڑا کہہ دیا کہ 3 دفعہ یہ ہاسپٹل گیا. آپ تو مجھے کالز کرتے رہے پورا سال, میں خون دینے نہیں گیا تھا, تو آپ نے یہ کرم نوازی کیوں کی؟ میں نے کہا بیٹا استاد کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے, میں استاد, میرا وہ تیرا معاملہ تھا, یہ میرا معاملہ ہے. استاد کا دل بڑا ہوتا ہے, ظرف بڑا ہوتا ہے. استاد ہمیشہ بڑے تناظر میں بچے کو دیکھتا ہے, تھپکی دیتا ہے بچے کو, حوصلہ دیتا ہے. میرے کالج کی ایک اور بات, بلال ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کے پورے کالج میں اشتہار لگ گئے, ہیلمٹ چور, ہیلمٹ وانٹیڈ فلاں, یہ اس بچے کا میرے پاس آیا. کہنے لگا سر میں نے تو اپنے دوست کا اٹھایا تھا, کیمرے میں آ گیا, شغل تھا تو وہ تو میرے پلے پڑ گیا اور بڑی میری انسلٹ ہے. میں نے کہا تم کچھ کر سکتے ہو؟ کہنے لگا سر کچھ نہیں کر سکتا, تقریر انگلش بہت اچھی کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا آئیے آپ میرے پاس آئیے. آپ یقین کیجئے وہ بچہ جس کے پیچھے پوری مینجمنٹ لگی تھی, میں نے اسے بلایا, میں نے اسے بلا کے تیاری کروائی, اس کی تقریر سنی. وہ پنجاب لیول پہ پورے پنجاب میں تمام کالج میں نمبر 1 آیا. میں نے اسے پکڑا, میں پرنسپل کے پاس لے گیا. میں نے کہا سر یہ بلال ہے جس کو آپ نے یہ بنا دیا تھا, پوری مینجمنٹ اس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی, یہ پرائز چیز کیا ہے؟ تو سر کچھ بھی من کا لال بھی من کا ایکو رنگ دوہانا, کچھ بھی من کا لال بھی من کا ایکو رنگ دوہانا, جد سرافے اگے جامن فرق لکھا کوہانا. استاد سرافے کی مانند ہوتا ہے, استاد لال پہچانتا ہے, استاد حوصلہ دیتا ہے, استاد ہمت بندھاتا ہے, استاد حوصلہ توڑتا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ناراض مت ہونا پنجاب پریمیئر اسکول کے اساتذہ, آج کا استاد حوصلہ توڑتا ہے. استاد بچے کو پہلا کیوں نہیں, یہ وہ تم نہیں کر سکتے, تم سے نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہے, اپنی زندگی سے نکالیے. ہوگا, بچے فیوچر بنائیں گے, مستقبل اچھا ہوگا, یہ پاکستان ترقی کرے گا اور دنیا کو لیڈ کرے گا, یہ کرنا پڑے گا. اور آج بس یہ میں نے اساتذہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی باتیں ہو رہی تھی, تو یہ استاد تھوڑا سا حوصلہ دے, ہمت بدھائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے نفسیاتی مسائل, سماجی مسائل, اس کی باتیں سنے بیچارے کی, وہ آپ سے درد دل کہنا چاہتا ہے. استاد مرشد بھی ہوتا ہے, دوست بھی ہوتا ہے, رہبر بھی ہوتا ہے, رازداں بھی ہوتا ہے, رہنما بھی ہوتا ہے. بدقسمتی سے استاد کچھ بھی نہ رہا. جب کچھ نہ رہا تو پھر سوسائٹی چوچو کا مربع بننا شروع ہو گئی. بنیے, آپ اپنے آپ کو پہچانیے, لیڈنگ رول پلے کیجئے. اور اگلی بات, ناراض مت ہونا, میری اب گفتگو کا وہ حصہ جو بڑا ترش ہے وہ شروع ہونے والا ہے. حضور علیہ السلام کی سوسائٹی میں آئے تھے عزیز طلباء, طالبات, بچوں, سب سنو میری بات. اتنی متکبر سوسائٹی تھی. یہ بہت بڑا سکولر ہے, پروفیسر انعام صاحب بہت بڑے سکولر ہیں. میں ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عرب جو تھے نا, وہ بڑی بڑی اتنے پگڑیاں باندھتے تھے, تہمت 7-7 فٹ لمبا. حضور جب تشریف لائے تو وہ گھسیٹ کے چلتے تھے, کوئی چیز ان کی نیچے گر جاتی اٹھاتے نہیں تھے, جھکتے نہیں تھے, کوڑا مارتے تھے, غلام کو کہتے تھے اٹھا کے دے. سونا بھی نیچے گر جائے عرب نہیں اٹھاتا تھا کہ اس کی حد تک ہو جائے گی, سر جھک جائے گا. حضور نے ان کی تربیت کیسی کی, کیسا ان کو سنوارا. بیسک ایلیمنٹ تربیت ہے, وہ ایجوکیشن جو انسان نہیں بناتی, ایجوکیشن نہیں ہے, یہ تربیت کا پروگرام ہے, یہ تعمیر کا پروگرام ہے, یہ ایتھکس کا پروگرام ہے, یہ اخلاقیات کا پروگرام ہے, یہ انسان بنانے کی مشق ہے.
یہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے ملنا کیسے ہے، آپ نے گفتگو سننی کیسے ہے، یہ اصل میں یہ پروگرام ہے۔ اب حضور نے ان کو ایسا سنوارا، اتنے متکبر 7 گز کے تہمت پہننے والے عزیز طلباء ساری رات مٹی پہ سر رکھ کے بولتے تھے سبحان ربی جلالہ، اے اللہ تو سب سے بڑا، متکبرین کے ساتھ یہ۔ اچھا دوسری بات حضور کے اخلاق سے سیکھیے۔ ہماری سوسائٹی کو اخلاق کی بہت ضرورت ہے، بہت پریشانی ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اس سیرت کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ حضور علیہ السلام کے ان زندگی کے گوشوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جلال ہے، ناراض مت ہونا، یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ چاہو جلال ہے، اور جمال کی کمی ہے، مسکرانا بھول گئے۔ حضور کے پاس حضور نے فرمایا صدقہ کیا کرو۔ ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگا حضور غریب ہوں، صدقہ کیسے کروں؟ فرمایا تو مسکرا بھی نہیں سکتا، مسکرانا بھی صدقہ، مسکرایا کر۔ یہ عزیز طلباء ایک صحابی حضور کے پاس آیا، حضور کپڑے پہنے تھے جیسے انعام صاحب نے بہت خوبصورت آج سوٹ پہنا ہے، یا میں نے یہ شرٹ بھی چوز کر کے پہنی تھی کہ میں نے بچوں کے سامنے بات کرنی ہے، تو کپڑے پہنے تھے۔ آیا آ کے حضور نے دیکھا حضور مسکرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام کو غلطی ہوگی، فرمانے لگے یہ کپڑے نئے ہیں یا دھلے ہیں؟ بات کوئی نہیں تھی، مسکرا کے اس کا دل جیتنا تھا۔ اب آپ نے نئے ہیں یا دھلے ہیں؟ حضور دھلے ہیں۔ فرمایا اچھے کپڑے پہنا کرو، مسکراتے جایا کرو۔ عزیز طلباء مسکرا کے نبی محترم نے ایسے دل جیتے، خدا کی قسم حضور کی طرف تیر آتا نوجوان آگے بڑھ کے اپنی آنکھ پہ کھاتے تھے، حضور کی طرف جو بالا آتا اپنے سینے پہ کھاتے۔ یہ پیغمبر نے تربیت کی تھی۔ معذرت اس سوسائٹی کے ہم نے کیا کیا؟ جو سب سے بڑا چور ہے، سب سے بڑا مؤسس، کرپشن، جھوٹ، مہنگائی، خود غرضی، ان تمام عوامل نے ہماری سوسائٹی کو گھیر لیا، جن کا حضور کی سیرت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایک دوسرے کو کھا جانے والے لہجے، ہماری سوسائٹی ایک اسیر کا سایہ بن گیا۔ افتخار عارف نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، امت سید الاولاق سے ڈر آتا ہے، ڈر لگتا ہے، یہ ڈر لگتا ہے اس سوسائٹی کے ان سماج سے۔ عزیز طلباء جھوٹ مت بولنا، ایماندار بننا، لوگوں سے اچھے معاملہ کرنا، اپنے خاص طور پر پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اساتذہ کے آگے جھک جانا، جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی اس سیرت کی روشنی میں اور اس پروگرام کے صدقے آپ کی زندگیوں میں بھی برکتیں بھرے گا، آپ کی زندگیوں میں بھی خیر لائے گا، آپ اچھے ہو جائیں، زمانہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔